السلام علیکم۔ ہسٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیدہ صدف بخاری۔ تاریخ کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے میں آج آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی داستان سناؤں گی۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس کا عہد 741 سے 781 قبل مسیح ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس کا نام ذو-النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا آیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کئی دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی لیے آپ کو مچھلی والا کہا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو کہیں نہ پایا، تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ اور استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی۔ نہ کشتی آگے بڑھتی تھی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں،
کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، بلکہ باذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا باذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے ہی پانی میں ڈالا گیا، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس نے بھی تسبیح کی۔ حضرت یونس نے جب تسبیح کی تو فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خدا میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس اور زید فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کی طرح آپ کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ بھی نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدقے دل کے ساتھ عاجزی و آہوزاری کرتے ہوئے توبہ و استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ اس دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے۔ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔